بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. فرسٹ لیسن 10th انگلش کا ہمارا فرسٹ لیسن دا ہولی پرافٹ وسلم امباڈیمنٹ آف جسٹس وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہیں. اس کا جو کمپریہنشن ہے، اس کی جو ایکسرسائز آنسر دا کویشچنس، اس کو آج ہم سالو کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے پیج نمبر 8 پر جو اس کی ایکسرسائز ہے آنسر دا کویشچنس، آج اس کا سلوشن ہم کرنے جا رہے ہیں. تو فرسٹ کویشچن اس نے پوچھا کہ ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. لوگ جو ہیں اپنی اخلاقی، روحانی اور سماجی زندگی کے شعبوں میں کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کمال کی بات جہاں پر آتی ہے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی سے، آپ کے پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہی ان کے لیے مشعل راہ ہے. تو اس کا آنسر یہی ہوگا، پیپل کین اچیو پرفیکشن. لوگ جو ہیں وہ کمال حاصل کر سکتے ہیں ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. کس طرح سے؟ بائی سیکنگ لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لوگ جو ہیں اپنے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے کہ سیکنگ لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کر، ان کے پیغام سے روشنی لے کر. تو یہ اس کا آنسر ہوگا، پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف بائی سیکنگ لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا آنسر ہو. تو اس کے بعد سیکنڈ کوشچن اس نے ریز کیا ہے، ہاؤ ڈیڈ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عرفہ مثالیں کیسے قائم کی؟ تو یقیناً اس کا آنسر یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے، عملی طور پر آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا. تو پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی. زبانی طور پر کوئی بات نہیں کہے گی، بلکہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر سب کچھ آپ نے کر کے دکھایا. تو اس لیے اس کا آنسر یہی ہوگا ہمارا، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم set high and noble ideals for all mankind. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے set high and noble ideals، اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی. کس کے لیے؟ for all mankind، پوری انسانیت کے لیے. کس طرح سے؟ ہاؤ کا جواب اب اس کے اندر، through his practical examples، عملی مثالوں کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی. کہ ہر چیز کی مثال موجود ہے، عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا، تو اس کو لوگ کیا کریں؟ فالو کریں. اس کے بعد تھرڈ کویشچن ہے، ہاؤ ور پیپل آف مکہ کنونسڈ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس ایون بیفور ہز پرافٹہڈ، ایون بیفور ہز نبوت. کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف سے کس طرح سے متاثر تھے، انصاف کے قائل ہو گئے تھے. ایون حتیٰ کہ آپ کی نبوت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے وہ اس چیز کے قائل تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو تھے وہ کھرے ہوتے تھے، منصفانہ ہوتے تھے. ایون جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لوگوں کے معاملات، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھیں،
کاروباری آدمی کے طور پر کاروبار کے جو معاملات تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ کھرے تھے، منصفانہ تھے۔ تو یہی وہ چیز تھی جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ لوگ اس چیز کے قائل تھے۔ تو اس کا یہی آنسر ہوگا ہمارا، The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم had always fair and just dealings with all the people۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کے ساتھ معاملات فیئر اینڈ جسٹ، منصفانہ اور کھرے ہوتے تھے۔ So the people of Makkah were convinced about his justice even before his prophethood۔ اسی لیے مکہ کے لوگ جو تھے کنوینسڈ ہو گئے تھے، قائل ہو گئے تھے about his justice، آپ کے انصاف کے قائل تھے، وہ لوگ آپ کے انصاف کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے۔ even before his prophethood، آپ کے پیغمبر بننے سے پہلے بھی، آپ کی نبوت سے پہلے بھی، کیونکہ آپ کے معاملات تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور کھرے ہوتے تھے، اس لیے کیا تھے؟ وہ آپ کی انصاف کے جو تھے وہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی کے قائل تھے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، واٹ اسٹینڈرڈ آف جسٹس ڈیڈ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ؟ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ نے کس طرح کے معاملات کو کس طرح سے سلجھایا؟ کس طرح سے آپ کا طریقہ کار تھا کہ مدینہ کے سربراہ ہیں تو آپ کا کس طرح سے انصاف کے معاملات آپ کی کیسے تھے؟ تو کلیئرلی آپ نے اس چیز کو پیراگراف نمبر جو 3 تھا بک کا لیسن کا، آپ نے اس کے اندر اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ تمام کے فیصلے جو تھے آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ کیے۔ تو اس کا آنسر یہی ہوگا، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے جو فیصلے تھے آن میرٹ پر کیے، حق پر کیے، with justice and equity، عدل و انصاف کے ساتھ، جسٹس اینڈ ایکویٹی، عدل و انصاف کے ساتھ، حق پر اور عدل و انصاف کے ساتھ کیے۔ تو یہی ہے اس کا، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ with justice and equity۔ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے فیصلے حق پر اور عدل و انصاف کے ساتھ کیے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے ہمارا، واٹ میڈ نان مسلمز برنگ دیئر سوٹس ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر نان مسلمز، غیر مسلم بھی اپنے معاملات، اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے؟ وہ ایسی کون سی چیز تھی؟ تو ظاہری بات ہے یقیناً کہ چاہے وہ بلیو نہیں کرتے تھے، مسلمز نہیں تھے، لیکن آپ کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتے تھے، تو اس لیے وہ اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ تو اس لیے ہمارا آنسر بھی یہی ہوگا اس کا، جسٹس اینڈ ایکویٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف نے میڈ نان مسلمز برنگ دیئر سوٹس ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف نے کیا کیا؟ غیر مسلموں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنے مقدمات، اپنے معاملات کے فیصلے آپ کے پاس لے کر آئیں۔ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہ اپنے معاملات یا اپنے مقدمات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز تھی مین، کیا؟ جسٹس اینڈ ایکویٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا جس بنا پر وہ اپنے معاملات آپ کے پاس لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے ہمارا، ہاؤ ڈز دا قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے، کس طرح سے بیان کیا ہے؟ لاسٹ پیراگراف، لاسٹ لائنز اس کی جو آپ کی بک کے اندر، لیسن کے اندر مینشن ہے اس حوالے سے، انڈیڈ
in the messenger of Allah, you have good example to follow. بے شک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے. اسی بات کے اندر ہر چیز کو کلیئر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے. who hopes for Allah, اس کے لیے خاص طور پر اس کے لیے who hopes for Allah, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے. اینڈ دا لاسٹ ڈے, اور جو لاسٹ ڈے پر روز قیامت پر یقین رکھتا ہے. اینڈ ریممبرز اللہ مچ, اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. تو ان ساری کوالٹیز والے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مکمل نمونہ ہے. تو یہی چیز قرآن پاک کے اندر مینشن کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے مکمل نمونہ ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے. تو یہ تھی آج کی ایکسرسائز, اس کو آپ فلی طور پر تیار کریں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.